ایک سوال جو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کھڑی ہو اور دوسری طرف صرف آپ کا ایمان، تو آپ کیا چنیں گے؟ سوچئے، ایک طرف فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا اور دوسری طرف ایک اکیلا نبی موسیٰ علیہ السلام، نہ کوئی فوج، نہ کوئی دولت، صرف ایک لاٹھی اور اللہ پر اٹوٹ بھروسہ۔ کیا ہوا اس ٹکراؤ کا انجام؟ کیسے ایک کمزور قوم کو آزادی ملی اور کیسے ایک ظالم بادشاہ اپنی ہی طاقت میں ڈوب گیا؟ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا وہ واقعہ جو ہر دور کے انسان کے لیے ایک زندہ سبق ہے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ بار قرآن میں بیان ہوا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ حق اور باطل کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ فرعون مصر کا ایک ایسا بادشاہ جس نے اپنی حدوں کو پار کر دیا اور خود کو رب اعلیٰ کہنے لگا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل، ایک کمزور مظلوم قوم جن پر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، اور اسی اندھیرے دور میں اللہ نے بھیجا اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو اور حق کا نور پھیل سکے۔ مصر، طاقت اور شان کا شہر، لیکن اس چمک کے پیچھے چھپا تھا ظلم۔ فرعون کو ایک خوفناک خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ ڈر کے مارے اس نے حکم دیا ہر نوجات لڑکے کو مار دیا جائے۔ ماؤں کی چیخیں، باپوں کی بے بسی، ہر طرف خون اور خوف۔ اسی دور میں ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، موسیٰ۔ ان کی ماں کے دل میں ڈر تھا، لیکن اللہ نے وحی کیا، اسے دودھ پلاؤ اور جب ڈر لگے تو اسے دریا میں ڈال دو۔ سوچئے، ایک ماں اپنے بچی کو پانی میں چھوڑ دے، لیکن یہ بھروسہ تھا اللہ کے وعدے پر۔ دریا کی لہریں اس چھوٹے سے صندوق کو لے کر چلی سیدھے فرعون کے محل تک۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا نے اس بچے کو دیکھا اور دل پگھل گیا۔ انہوں نے کہا، اسے مت مارو، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ یہی وہ بچہ تھا جو ایک دن فرعون کو للکارے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے محل میں، لیکن دل میں سچائی کے ساتھ۔ ایک دن انہوں نے ایک مظلوم کی مدد کرتے ہوئے غلطی سے ایک آدمی کو مار دیا۔ ڈر گئے اور مصر چھوڑ کر نکل گئے مدین کی طرف۔ وہیں انہوں نے سالوں تک سادگی بھری زندگی بتائی، اور پھر ایک دن اللہ نے انہیں نبوت دی۔ ویژول، جلتی ہوئی جھاڑی، پہاڑ۔ ایک رات موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ دیکھی، لیکن وہ آگ کچھ اور ہی تھی۔ وہیں سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ وہی لمحہ تھا جب ایک عام انسان اللہ کا رسول بن گیا۔ انہیں حکم ملا، فرعون کے پاس جاؤ اور اسے اللہ کا پیغام دو۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، لیکن کہا، اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے اور میری زبان آسان کر دے۔ دربار، بھیڑ، جادوگر۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے کہا، ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون ہنسا اور بولا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے دکھائے، لاٹھی سانپ بن گئی، ہاتھ چمکنے لگا۔ لیکن فرعون نے اسے جادو کہا اور اپنے سب سے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ مقابلہ ہوا، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، لوگوں کو لگا جیسے سانپ رینگ رہے ہوں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو اس نے سب کو نگل لیا۔ سچ سامنے آ گیا۔ جادوگروں نے ترنت سجدہ کیا، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور انہیں سزا دینے لگا۔ دریا، اندھیری رات، پیچھا کرتی فوج۔ وقت آ گیا تھا جب بنی اسرائیل کو آزادی ملنی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر نکلے رات کے اندھیرے میں۔ پیچھے فرعون کی فوج، آگے سمندر۔ لوگ ڈر گئے، اب کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کا حکم آیا،
अपनी लाठी दरिया पर मारो। और फिर एक ऐसा मंजर जो इंसानी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा। दरिया फट गया, बीच में रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से निकल गए। फिरौन अपनी घमंड में उसी रास्ते पर उतर आया, लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचा, पानी वापस आ गया और उसी समंदर में फिरौन डूब गया। मरते वक्त उसने कहा, मैं ईमान लाता हूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का ये वाकया सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि हर दौर के लिए एक आईना है। ये हमें सिखाता है कि जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। और ईमान चाहे कितना भी कमजोर लगे, अगर वो सच्चा है तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। आज भी हमारे सामने छोटे बड़े फिरौन मौजूद हैं, नफ्स, घमंड, जुल्म। सवाल ये है, क्या हम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह सच्चाई के साथ खड़े होंगे? अगर हां, तो याद रखिए, समंदर आज भी फट सकता है। बस भरोसा होना चाहिए अपने रब पर।